صاحب، اساتذہ کرام، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 10 روز کی آپ نے جو ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کیا، آج اس کا غالباً اختتامی دن ہے، تو میں آپ کو اس پوری ایکسرسائز جو آپ نے کی اس پر مبارکباد اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ یقیناً جن موضوعات پر آپ نے یہ ٹریننگ لی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ خالد صاحب نے مجھے وہ مہیا کی تھی لسٹ، اس میں تمام پہلو ہیں، اخلاقی پہلو، علمی پہلو، معاشرتی پہلو، کردار کا پہلو، وہ سارے پہلو اس میں موجود ہیں۔ اور جو گفتگو خالد صاحب کر گئے ہیں اس میں بھی بنیادی نکات یہی تھے، اور انہوں نے میرے بارے میں جو کہا میں شاید اس کو ڈیزرو نہ کروں، ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے اپنے ذاتی حوالے سے، ذاتی محبت میں یہ باتیں کی ہیں، تو یہ یقیناً میں ان کو سمجھوں گا یہ دل سے دل تک کا معاملہ ہے۔ اور جو باتیں انہوں نے بتائیں جب وہ ایک طالب علم تھے اور میں استاد تھا، وہ بالکل مجھے یاد ہیں، اور یقیناً وہ سارا دور آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ بنیادی حقائق ایسے ہیں جو ہمیں شیئر کرنے چاہیے، جن پہ بات کرنی چاہیے۔ مجھے نومبر 2022 کو 50 سال ہو جائیں گے پڑھاتے ہوئے، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ ان 50 میں سے 25 سال گورنمنٹ کالج لاہور کے، وہ ابھی گورنمنٹ کالج لاہور تھا، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی بنا، پھر اس یونیورسٹی میں ہم رہے، اور وہاں سے ہم ریٹائر ہوئے یا دوسرے سفر پر چل پڑے۔ اس وقت میں 4 یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی متاثر کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی مختلف ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اصل ترجیح پڑھانا ہے، تو اس کے لیے میں نہیں دیکھتا کہ کیا پیکیج ہے، کیسا پیکیج ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹس چاہیے جن سے میں بات کر سکوں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتا، اسٹوڈنٹس ٹیچر کو پڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل ادر وے راؤنڈ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس ذہین نہ ہو، اگر اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں نہ ہو، انٹریکٹیو نہ ہو، تو نہ وہ سیکھ سکتے ہیں نہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دونوں کو سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے؟ طالب علم کو اس کی کمزوریاں ہیں اس سے ہمیں سیکھنا ہے، طالب علم کی جو پیاس ہے اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ تو بہت سارے حوالے ہیں، تو میں کوشش کروں گا سارے حوالے کسی طریقے سے آ جائیں۔ میرا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، ہمیشہ سے، یہ جو ٹریننگ آپ نے لی ہے، میں اس حوالے سے 2-3 باتیں ضرور کروں گا کہ میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ استاد کا کام، یہ جملہ خطرناک ہے، استاد کا کام پڑھانا نہیں ہے، یہ خطرناک جملہ ہے، لیکن اس کو اکیلے نہیں پڑھنا۔ استاد کا کام پڑھانا نہیں ہے، طالب علم کو انسپائر کرنا ہے۔ پڑھے گا وہ خود، دنیا میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں خود پڑھے، ٹیچرز نے ان کو شعلہ بھڑکایا ہے، صرف انسپائر کیا ہے کہ وہ جائیں لائبریری میں، وہ جائیں محفلوں میں، وہ جائیں ان جگہوں پر جہاں پر علم بکھرا ہوا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ پھر خود جاتا ہے۔ اور مگر اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو ٹریننگ ہوئی ہے اس میں 3-4 پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ سب سے بڑا کردار کا ہے، کیونکہ جو رول ماڈل کو وہ دیکھتا ہے طالب علم، اور ایک دن وہ اس استاد کو منافقت کرتے دیکھ لے، تعصب رکھتے دیکھ لے، تو اس کا وہ رول ماڈل وہیں چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس کے کردار، آپ کو یا مجھے نہیں پتا ہوتا، یہ طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، میں اٹھتا کیسے ہوں، میں بیٹھتا کیسے ہوں، میں بات کیسے کرتا ہوں، میری کمیونیکیشن کیا ہے۔
تو کمیونیکیشن آسان کام نہیں ہے. کمیونیکیٹ آپ تب کرتے ہیں جب اس کی سطح پہ بیٹھیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس سے مکالمہ کریں, اس سے مکالمے کی فضا پیدا کریں. آسان نہیں ہے. ٹیچر ایسا نہیں ہے کہ آئے کمانڈ کرنا شروع کر دے اور آئے اور کہے کہ کل کیا لکھا تھا, کل آگے چلو. اس طرح نہیں ہے. اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کے ساتھ ایک جڑیں. کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہ جھجک ختم ہو جائے گی. وہ سوال کرے گا, وہ آپ پہ اعتماد کرے گا, وہ آپ پہ اس پہ بھروسہ کرے گا کہ یہ مجھے جواب دے گا, یہ میرے ساتھ چلے گا. تو یہ رشتہ, اب مجھے تو 4 جنریشنز کو بھگت لیا میں. بہت پہلے کی جنریشن جو اب ریٹائر ہو چکی ہے وہ بھی میری شاگرد تھی. تو میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور اس تبدیلی کی بنیاد پر خود بدلا ہوں کہ اب میرا سٹائل بدلنا ہے, اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو بدلیں گے آپ اپنے آپ کو تب جب آپ کی دسترس آپ کے سبجیکٹ کے علاوہ بھی ہوگی. دیکھیں, سبجیکٹ کے تو ہم جاب کرتے ہیں, یہ کون سا احسان ہے. مزہ تو تب ہے کہ اس سے ایسوسیٹڈ علوم کو بھی آپ سمجھیں. کیونکہ اگر آپ ادب پڑھا رہے ہیں تو صرف ادب نہیں پڑھا رہے, آپ تاریخ بھی پڑھا رہے ہیں, آپ تہذیب بھی پڑھا رہے ہیں, آپ تمدن بھی پڑھا رہے ہیں, آپ اخلاقیات بھی پڑھا رہے ہیں. کہ ادب میں ساری چیزیں آتی ہیں. جغرافیہ بھی آتا ہے. اگر آپ کو جغرافیے کا نہیں پتا تو آپ کبھی بھی ادب نہیں پڑھا سکتے. کیوں کہ جب کشمیر کا کوئی کردار آئے گا تو آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یو پی کا کردار آئے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک جغرافیہ اور تمدن نہیں پڑھا ہوگا, نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے, کیسے لوگ رہتے ہیں. تو اس طرح پوری دنیا کا ادب تب سمجھ میں آئے گا جب پوری دنیا کی تاریخ, نہ صحیح پوری تاریخ مگر اندازہ ہو کہ تبدیلیاں کن کن ملکوں میں کب کب آئیں, کیسے آئیں. وہی ریفلیکشن ادب میں ہے. اسی طرح آپ ریاضی نہیں پڑھا سکتے جب تک آپ کو فلکیات کا نہ پتا ہو, جب تک آپ کو کائنات کا نہ پتا ہو. کہ ریاضی کا علم کوئی ہندسوں کا علم نہیں ہے, یہ ایک پورا, اس کی جڑیں ہیں بہت دور تک جاتی ہیں جو کائنات کی مختلف وسعتوں میں ہے. تو اس طرح جتنے علوم ہیں ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے جتنا پڑھ سکے, جس حد تک جا سکے. تو اگر تو آپ کی معلومات نہیں, علم, معلومات نے بہت خراب کیا ہے. ہمارا طالب علم معلومات کو علم سمجھ بیٹھا ہے. وہ انفارمیشن تو اس کی دسترس میں ہے, وہ 1 منٹ میں گوگل نکال لیتا ہے, آپ کو حیران کر دیتا ہے. لیکن یہ معلومات ہے, علم نہیں ہے. تو علم نعم البدل نہیں ہے معلومات کا. علم ہے, وہ وہی رہے گا. آج بھی کتاب ہی رہے گی, چاہے امریکہ کہیں چلا جائے, خلا میں چلا جائے. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ای لائبریری آ گئی ہے, انٹرنیٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. بے شک ہے. اس وقت بھی سب سے بڑی لائبریریز امریکہ اور یورپ کی ہیں, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیوں کہ کتاب نے چھپنا بند نہیں کیا. کتاب چھپ رہی ہے, پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہے. تو چھپ رہی ہے کا مطلب ہے پڑھی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کتاب سے تعلق اس لیے نہیں رکھنا کہ یہ آپ کے جاب کا حصہ ہے, آپ کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے. کتاب آپ کی شخصیت ہے, وہ اس کا تعلق طالب علم سے ہے یا نہیں ہے, وہ خود ریفلیکٹ کرے گا. علم خود آئے گا جب اس کو آنا ہے. تو اس لیے کتاب کو, علم کو آپ ساتھی بنائیں, دوست بنائیں, تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. اور جو نارمز ہم نے بنا رکھے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. مثلا کہ ڈاکٹر, انجینئر, بزنس, کامرس, اوکے, اچھی بات ہے. تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا ان 4 چیزوں پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا یہی 4 پلر ہیں معاشرے کے؟ نہیں. اخلاقیات کا پلر کدھر گیا جو بنیادی ہے, جو ہمارے مذہب سے, ہماری روایات سے ہمیں ملتا ہے, وہ کدھر گیا؟ پھر حسیات, احساس,
جس کا ذکر خالد صاحب نے بہت اچھی طریقے سے کیا. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سینسیبلٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر تو بنا دیں گے، ایک انسان تو اس کے اندر نہیں بنا سکے. آپ ایک آرکیٹیکٹ تو بنا لیں گے، انجینئر تو بنا لیں گے، ایک بینکر بنا لیں گے، لیکن اس کو انسان کون بنائے گا؟ اس کے لیے پوری دنیا میں نصاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. وہ تبدیلیاں یہ ہوئی ہیں کہ ایک میڈیکل کے 6 سالوں میں یا جو بھی اس کے سال ہے، اس کے اندر اس کو 1 سال ہیومینٹیز کے علوم پڑھنے ہیں. بعد میں دیکھی جائے گی ڈاکٹر کیسا بنتا ہے. پہلے تو وہ پڑھے کہ انسان کی حسیات کو کون سی چیزیں متاثر کرتی ہیں. اس میں شاعری ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، اس میں مکالمہ ہے، اس میں فکشن ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے، فلم ہے. یہ سب اس کے لیے ضروری ہیں. مجھے ایسی یاد آ گیا، آپس میں سے بات نکل رہی ہے کہ جو دنیا کی بڑی فلمیں ہیں، بڑی فلم انڈسٹریز ہیں، انہوں نے درجنوں فلمیں ایجوکیشن پہ بنائی. درجنوں فلم جو میں نے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں ایسی کامیاب فلمیں بنائی ہیں. کیوں؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا سبجیکٹ تعلیم ہے. تو تعلیم اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پہ فلمیں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کامیابی کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کیا ہے جو طالب علم کو آتے ہیں. اور طالب علم کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے؟ بہت کمال طریقے سے ایک فلم تو ضرور آپ دیکھیں، تاکہ آپ، کیونکہ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو وہ دیکھنی چاہیے. خصوصی بچوں پہ جو فلم بنائی انڈیا نے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. سینٹ آف ویمن ایک فلم ہے، عورت کی خوشبو. اس کا عورت اس میں ہے ہی نہیں. وہ سینٹ آف ویمن کا نام اس لیے رکھا گیا کہ ایک بلائنڈ جنرل ہے، آرمی کا بلائنڈ ریٹائرڈ جنرل ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا. صرف وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی خاتون ہے، تو اس کو وہ بوجھ لیتا ہے. اس لیے اس کا نام سینٹ آف ویمن ہے. تو وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے کہتے دیر از سم فیمیل سٹنگ ہیئر، بس اس کا کوئی تعلق نہیں خاتون سے، کوئی نہیں، بس صرف یہ اس کی سینس ہے. اس فلم میں آخری 10 منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایجوکیشن پہ ہے. اس سے پہلے فلم ادھر ادھر چلتی رہتی ہے. اینڈ میں پتہ چلتا ہے امریکن سکول سسٹم کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں امریکہ کا سکول سسٹم پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ 10 منٹ کی تقریر ہے الپچینو کی. وہ امریکہ کو جو پڑھا ہے وہ دیکھنے والی فلم ہے. بنائی اس لیے گئی کہ امریکی سکول سسٹم کو ایکسپوز کیا جائے، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا. بہرحال ایسی بات یاد آ گئی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں دنیا میں 1-2 اور مثالیں بھی ہیں بڑی اچھی. کہ میرا جو آئیڈیل ہے وہ ایک بندہ ہے، وہ ہے لداخ میں. لداخ انڈیا، ایک جہاں سارا سال برف رہتی ہے، اس کے اندر وہ پیدا ہوا ہے. اور اس کو کوئی شعور ایسا آیا کہ مجھے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے اپنے بچوں، اپنے لوگوں کے لیے. تو وہ اس وقت وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. آہستہ آہستہ بنا لیا اس کا ماٹو کیا ہے کہ کامیاب طالب علم کو داخلہ نہیں دینا، وہ جو ناکام ہے اس کو داخلہ دینا. الٹ ہم کہتے ہیں نمبر لے کے آؤ داخلہ دیں گے. تو تمہارا کیا کمال ہے داخلہ دو گے؟ گورنمنٹ کالج والوں سے میں یہی کہتا تھا، آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو بیچارہ کہیں سے نمبر لے کے آ رہا ہے، آپ اس کا کریڈٹ لو گے. تو اس کا ماٹو ہے کہ جو فیل ہے، جو ناکام ہوا ہے، وہ آئے. اس کے بعد اس نے اس ناکام کو کامیاب کیسے کیا، یہ ہے ساری بات. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ کوئی بچہ ناکام نہیں ہوتا. ہم ناکام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ اسے ناکام کر رہا ہوتا ہے. خرابی معاشرے میں ہے، اس بچے میں نہیں. وہ تو اللہ کی طرف کیا ہے، اللہ ناانصافی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نعوذ باللہ ناانصافی کرے. وہ تو سب کو سب کچھ دے کے بھیجتا ہے. ہم اس کو اٹھنے نہیں دیتے، اس کو ایکسپوز نہیں کرتے، اس کو ہم دبا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ناکام ہے.
مجھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے پچھلے 20 سال میں ایز لیے، سو کالڈ ایز، وہ آج کہاں ہے؟ وہ کس میدان میں؟ کوئی چیز ایجاد کی، کوئی انہوں نے زراعت ایجاد کی، کوئی بیج ایجاد کیا، کوئی بجلی میں کوئی ہمیں سہولت دی، وہ ایز لے کے گھروں کو چلے. کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے، ایز لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول پر ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے. کرائیٹیریا یہ ہے کہ طالب علم کو انڈیویجولی دیکھیں کہ وہ اس کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اس کی ضرورتیں دوسرے سے مختلف ہوں گی. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ ہو بھی نہیں سکتے. کوئی کس گھر سے آیا ہے، کوئی کس گھر سے آیا ہے، کوئی کس گھر سے آیا ہے. آپ کا کام یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا، وہ کن گھروں سے آیا ہے، ناشتہ کر کے بھی آیا ہے کہ نہیں آیا. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں. تو اس لیے کامیابی کا جو تصور ہے میرے نزدیک وہ نہیں ہے، نمبر نہیں ہے. میرے نزدیک کامیابی کا تصور یہ ہے کہ بچے نے اپنی شخصیت میں کتنے ڈائمینشنز پیدا کی، کتنے اس کے اندر نکھار آیا، کتنے پہلو آئے. اور اس کا حوالہ خالد صاحب نے دیا کہ کشادگی کیا ہے، زندہ دلی کیا ہے، حس مزاح کیا ہے. یہ سب آپ کی شخصیت کے داخلی زاویے ہیں. پاکستان کی بچی سے اگر آپ ٹی وی پہ پوچھیں، جو کہ روز پوچھتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل شوہر، آپ کس سے شادی کرنا چاہیں، آپ کو جواب معلوم ہے. وہ کہے گی کامیاب آدمی ہو، گھر ہو، کوٹھی ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، نوکری ہو، یا اس کے پاس پیسہ ہو. میں بی بی سی پہ ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ آپ کا آئیڈیل یا کیا آپ شادی کے لیے کس کو؟ تو اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ میں اس سے شادی کروں گی جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہوگا. کیونکہ سینس آف ہیومر میں سب کچھ آ جاتا ہے. سینس آف ہیومر کا مطلب جگت بازی پھکڑ پن نہیں ہے. سینس آف ہیومر بالکل زیر لب ہے کہ آپ نے ایسی باریک بات کر دی ہے جس کے اندر پتہ نہیں کتنی گہرائی ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں. میری ایک تحریر میری ریٹائرمنٹ کے بعد وائرل ہو گئی، معلوم نہیں کیسے ہو گئی، تو ابھی بھی وہ نیٹ پہ پڑی ہے کہ میں نے یہ سب نہیں پڑھایا. یہ اس کا عنوان تھا. میں یہ پڑھا نہیں سکا، میں نے افسوس کیا. وہ دراصل طنز ہے کہ ہمارے نصاب کیسے، ہم جو چیزیں پڑھانا چاہیے وہ نہیں پڑھاتے، جو نہیں پڑھانی چاہیے وہ پڑھا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، ہم پاکستان کی تاریخ سے ڈرتے ہیں کہ بچہ سوال اٹھا لے گا. ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ بچہ یہ پوچھ لے گا. بھائی کھولو، اس میں ایسی کیا بات ہے. اب کشادگی کا جو تصور ہے اس کی بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کوئی کہے گا کہ جی کتابیں زیادہ ہوں، ٹیچر اچھے ہوں، ٹیچر تعصب نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے یہ سب، لیکن دنیا نے اس کا ایک فارمولہ رکھا بہت پہلے جب تعلیم ایجاد ہوئی. یونان نے یا چائنا نے، جن کے یہاں قدیم تعلیم ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بچے کو جہاں پڑھانا ہے وہ جگہ کشادہ ہونی چاہیے کہ وہ داخل ہو تو اس کے اندر ایک کشادگی خود بخود پیدا ہو جائے. آج دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کو نوٹ کریں، نکالیں. آکسفورڈ، کیمبرج، جرمنی کی شکاگو یونیورسٹی، میں کوئی 20 یونیورسٹیاں وزٹ کر چکا. ان کے کیمپسز مجھ سے نہیں 2 دنوں میں کور ہوئے. کشادگی کہتے ہیں طالب علم آئے ایک دفعہ تو بس پھر وہ نکلنے کا نام نہ لے، اور واقعی نہیں لیتا نکلنے کا نام. اس کو نکالا جاتا کیونکہ اپنے گھر سے زیادہ اس کو ایستھیٹک مل رہی ہے، جمالیات مل رہی ہے. وہ کیوں جائے گا، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں بہت ساری فلمیں ہیں، جن میں سے ایک فلم آکسفورڈ یونیورسٹی پہ ہے
The Man Who Knew Infinity. The Man Who Knew Infinity. آکسفورڈ یونیورسٹی کی فلم ہے, پے فلم ہے, بنائی تو ہالی ووڈ نے. اس فلم میں ایک ریاضی کا دیہاتی لڑکا ہے انڈیا کا, وہ ایسا فارمولا بناتا ہے کہ آکسفورڈ والے چونک جاتے ہیں. اس کو وہاں سے اٹھا کے, سچی کہانی ہے, اس کو وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں. تو حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں, وہ تو دیہات میں تھا. تو ساری فلم اس لڑکے پہ ہے کہ کیسے وہ مقابلہ کرتا ہے پھر اور اس جگہ کو قبول کرتا ہے. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے کیمپس آپ کا ماشاءاللہ کھلا ہے. مجھے داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کرائے کے مکان میں نہیں ہے, اٹس اے پرپز فل بلڈنگ. تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. تو آج جو ہم نے یونیورسٹیاں کھولی ہیں, سوالیہ نشان ہے ان پر. 30-30 ہزار بچہ ہے, بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے, گراسی پلاٹ نہیں ہے, وہ کشادگی نہیں ہے, کہاں جائے گا وہ. آپ کھولیں کیمپس کو تو آپ دیکھیں کیا سا ایمبینس آتا ہے, کیسی خوبصورت دنیا آباد ہے. ہمارا اپنا ترکی کی 6-7 یونیورسٹیاں میں نے وزٹ کی, تو اس میں ایک یونیورسٹی ہے, آپ دیکھیں کہ 1-2 لاکھ کی آبادی ہے. کونیا ایک شہر ہے جہاں رومی کا مزار ہے. آپ کونیا یونیورسٹی دیکھ لیں, سلجوق یونیورسٹی اس کا نام ہے. وہ میں بس میں ٹریول کیا تو مجھ سے وہ کور ہوا. وہ اتنا بڑی یونیورسٹی, ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چاروں طرف گراسی پلاٹ ہے, چاروں طرف بڑے, اور پھر فاصلے پہ دوسرا ڈپارٹمنٹ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نصاب بنا دیا اور کہا اس کو رٹا لگا دو, اس کو پڑھا دو. ایک اور بات جس کے میں خلاف ہوں, جو آج کے جدید علم میں تعلیم میں حائل ہے, وہ ہے بچے سے چھپانا اور چھپا کے پرچہ بنانا اور اس کو چھپا کے رکھنا اور 3 گھنٹے کے لیے اس کو وہ پرچہ دے دینا. اس سے کبھی بچہ نہیں سیکھ سکے گا. سوال ہی کا نہیں. اس سے کیوں چھپاتے ہو؟ اس کو بتا دو کہ میاں دیکھو یہ آپ کے کورسز ہیں, میاں یہ آپ کے سبجیکٹس ہیں, جاؤ لائبریری میں ان کے جواب ڈھونڈو. تو یہ طریقہ ہے تاکہ وہ جواب ڈھونڈے, پھر آئے آپ کے پاس. آپ اس کو رٹے پہ لگا رہے ہو, غلط ہے, بالکل غلط. تو میں اس کے شدید خلاف ہوں. میں پرچہ بتا دیا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ پڑھے تو صحیح, جا کے لائبریری تو جائے. جیسے خالد صاحب اپنے بیٹے کا بتا رہے تھے, تو میرے بیٹے نے یہاں سے پڑھا, گورنمنٹ کالج وغیرہ وغیرہ کرا کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے, آخری اس نے تعلیم پائی سسیکس یونیورسٹی انگلینڈ سے. تو وہ وہاں پہلے دن ہی مجھے بتاتا ہے کہ یہ تو یونیورسٹی عجیب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ٹیچر نے صرف 5 منٹ دیے ہیں کہ میری کلاس میں آؤ. I will meet all the students. I have only 5 minutes. آیا وہ, اس نے ایک پرچی سب کو دے دی. پرچی پہ کیا تھا؟ پرچی پہ 6 کتابیں تھیں, ان کا نام لکھا ہوا تھا. کہا جاؤ, آپ کے پاس یہ ٹائم ہے, 2 دن ہے, 3 دن ہے, یہ پڑھ کے آؤ, پھر پڑھاؤں گا. اب کیسا طریقہ ہے؟ اب بچے نے تو جانا ہی جانا ہے. وہ گیا, 6 کتابیں, رات تک لائبریری کھلی ہے, 24 آور لائبریری کھلی ہے. وہ وہاں سے پڑھے گا, نوٹس بنائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے تو سوال کرنے ہیں. اب اگر ٹیچر نے ہی وہ 6 کتابیں نہ پڑھی ہوں تو بات تو نہیں بنتی. تو ظاہر ہے اگلے دن 6 اور دے گا, پھر 6 اور دے گا, اس طرح سے چلے گا. تو اس طرح کورس ورک, پھر انٹریکٹیو. سب آ گئے, ہاں بتاؤ اس کتاب میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے. اب اگر نہیں پڑھی ہوگی کتاب تو آپ نہیں بتا سکتے, پڑھی ہوگی تو آپ بتا دیں گے. تو اس طرح سے آج کل یہ کام ہو رہا ہے. اب آج کل میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ بھی غور سے سن لیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہر شے پڑھی ہوئی ہے. میں پڑھاتا ہوں فلم, جب میں فلم پڑھاتا ہوں تو بڑا مسئلہ ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ 4 فلمیں ہیں, ان کے ریویوز لکھو.
وہ جاتے ہیں نیٹ سے 4 ریویوز نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو میں پلیجرائز پکڑ لوں گا، میرے پاس 1 سیکنڈ ہے، پکڑا جاتا ہے. اب انہوں نے کیا طریقہ کیا، غور سے سن. انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ ایک فلم پہ 10 ریویو پڑے ہوئے، انہوں نے 10 اٹھا لی. 10 کو جیسے جامن کو ہم اس کے اندر کرتے ہیں نا، را کرتے ہیں، تو انہوں نے ان 10 کو اکٹھا کیا اور اس میں سے 2 لائنیں کسی کی 2، کسی کی 2، کسی کی 2، آپ پکڑ لو. پکڑا وہ بھی جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پکڑا جاتا. لیکن ایک ٹیچر بیچارہ کیا کرے، کس حد تک جائے. اب اس پہ ایک دلچسپ لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. لطیفہ یہ ہے، دنیا میں ایک فلم بنی تھی 40s میں. اس فلم کا نام تھا، جاپان نے بنائی تھی، فلم کا نام تھا 7 سمورائے. سمورائے کہتے ہیں کرائے کے گائیڈ کو، کرائے کے اس کو چوکیدار، سمورائے. اس فلم نے ریکارڈ قائم کیا اور اس کی نقلیں آ گئی. ایک تو ہالی ووڈ نے خود بنائی نقل، اس کا نام رکھا میگنیفیسنٹ 7 اور نیچے لکھا بیسڈ آن 7 سمورائے، یعنی اس نے مان کے لکھا کہ میں اسی کو بنا رہا ہوں. انڈیا نے اسے چوری کیا اور ایکنالج نہیں کیا. فلم ہٹ ہو گئی. فلم کا نام آپ سب جانتے ہیں، فلم کا نام تھا شولے. شولے جو ان کی بہت بڑی فلم ہے، وہ لکھی تھی جاوید صاحب نے اور سلمان کا والد، دونوں نے مل کے لکھی تھی. اب جاوید صاحب جب آئے یہاں لاہور فیسٹیول میں تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ کی شولے تو کاپی ہے. تو وہ ہنسے. جو جواب دیا وہ آج کے اسٹوڈنٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے. وہ ذرا جواب سن لیں. انہوں نے کہا سنو، اگر کوئی فلم 1 یا 2 یا 3 فلموں کی کاپی ہے تو وہ کاپی ہے، اگر وہ 40 فلموں کی کاپی ہے تو وہ ذہانت ہے. وہ کاپی نہیں ہے، ذہانت ہے. تو آج کا طالب علم یہ کہتا ہے کہ سر یہ کاپی نہیں، یہ ذہانت ہے. میں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا ہے. اب بتائیے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی اس کا طریقہ معلوم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہر سیمسٹر میں ہم، دلچسپ بات ہے، میں اس وقت یونیورسٹی آف لاہور میں ڈین ہوں لینگویجز کا. تو ہم ہر سیمسٹر میں بیٹھک لگاتے ہیں، سارے ڈین اور ایچ او ڈیز، اور ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ بتائیے اسٹوڈنٹس نے اس سیمسٹر میں کون سے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. وہ ہر کوئی بتاتا ہے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کیا ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کیا ہے. ہم پھر اس کا توڑ ڈھونڈتے ہیں اور اگلے دن ڈائریکٹو جاری ہوتا ہے کہ تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ یہ کریں. اب ہر سیمسٹر میں نئے سے نیا کوئی نہ کوئی ہم مجرم پکڑتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابھی بات کی خالد صاحب نے ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی، اب ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی رائے سن لیں. نہ تو ٹیکنالوجی کو روکنا چاہیے، نہ یہ رک سکتی. اٹس ویری کلیئر. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپنے پہ سوار کرنے کی بجائے آپ اس پہ سوار ہو. یہی اونلی میتھڈ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں، اس کو اپنا غلام بنائیں، وہ آپ کو غلام نہ بنائے. یہی بات علامہ اقبال نے بھی کی تھی کہ یہ جو مشینوں کے آلات ہیں ان کو آپ ان کی غلامی میں مت جاؤ. اس کو پتہ چل گیا تھا، اقبال کو پتہ چل گیا تھا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرو، اپنے حق میں استعمال کرو. یہ نہیں کہ وہ جدھر لے کے جائے ادھر چلے جاؤ. وہ تو لے کے جائے گی، آپ نے نہیں جانا، آپ نے اس کو روکنا ہے اس حد تک کہ آپ اس سے اپنا کام لے لیں. بس آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس نے آپ کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں. تو مجھے ایک بار بہت سارے تجربے ہوئے ظاہر ہے، اور بہت اچھے تجربے بھی ہیں اور
کچھ برے بھی ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک بچے کا پورا ہاتھ الگ ہو گیا تھا پاکستان میں, پہلی بار آپریشن کیا ان ڈاکٹر صاحب نے, میں نام بتاتا ہوں, اور وہ جوڑ دیا, بچہ کام کر رہا ہے. یہ دنیا میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے, بالکل کٹا ہوا, الگ پڑا ہوا, اور اس کو کیسے جوڑا. ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر تحسین چیمہ, بہت بڑے ڈاکٹر, ڈاکٹر تحسین چیمہ. پوری امریکہ گھوم آئے, امریکہ میں انہوں نے بہت میڈیکل کی تعلیم پہ لگایا سب کچھ, واپس پاکستان اور کہا اب مجھے یہاں سر. تو انہوں نے بہاولپور میں ایک میڈیکل کالج کھولا, بہت اچھا میڈیکل کالج ہے پرائیویٹ میں. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. میں گیا تو انہوں نے مجھے 2 دن رکھا, کہا کہ یہ میری 2-3 کلاسز ہیں, سیشنز ہیں, ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ بات کریں, کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر تو بنے, یہ قاتل نہ بنے, یہ لوگوں کی جیبیں نہ کاٹے, ان میں انسان ہو. تو خیر میں نے کیا پڑھانا تھا, بہت ساری باتیں شیئر کی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہے, اس کا احساس ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پروفیشن ہے اس میں دیانت داری کیا چیز ہوتی ہے. بدقسمتی سے میڈیکل کے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے ہیں, میرے اپنے شاگرد بہت اچھے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک میرا شاگرد ہے جو اس وقت واحد ہے, پورے پاکستان کا واحد بڑا نیورو سرجن ہے, ڈاکٹر آصف بشیر, جس کے والد بشیر خود پاکستان کے پہلے بڑے نیورو سرجن تھے. وہ اس کا کام دیکھیں, وہ 6 مہینے امریکہ جاتا ہے. آپ کہیں گے امریکہ جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے, نہیں, 6 مہینے امریکہ ایجوکیٹ ہونے جاتا ہے, کیونکہ نالج بڑھ رہا ہے. وہ وہاں سے جو نالج لاتا ہے 6 مہینے یہاں ٹرانسفر کرتا ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے, اور اپنی جیب سے مریضوں کو پیسے دیتے. مقصد میرا کہنے کا, پاکستان میں بہت کچھ ہے, بڑے ٹیچرز ہیں, بڑے اسٹوڈنٹس ہیں, بڑا سب کچھ ہے, انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں یا کسی طریقے سے آپ اس کو مربوط کر لیں, یا کسی طریقے سے آپ سب کو ایک اخلاقیات پہ لے آئیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کہیں بھی کمزور رہ سکتے ہیں. ہم بالکل نہیں رہ سکتے. اور میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کو, تو سوال جواب بھی اگر آپ چاہیں تو میں کر سکتا ہوں, مطلب مختصراً 4-5 سوال اگر میں لے لوں. آپ بتائیے. آپ کے جو مثبت رویے ہیں, ایک استاد کے, ایک جو ٹیچ کرتا ہے استاد, اس کے کوئی سے 3 سے 4 ٹاپک ایسے بتائیے جن کو مثبت رویوں سے ہم تعبیر کر سکیں کہ اساتذہ کے درست اور مثبت رویے اسٹوڈنٹس کو کیسے مثبت رویوں میں تبدیل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر میں سمجھتا ہوں ہر اسکول کو اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو ایک کاؤنسلر رکھنا چاہیے. اب رکھا ہوا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں کاؤنسلنگ. اب کاؤنسلنگ کے آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے معیار ہیں جو ٹھیک ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کرتا. مثلاً پیرنٹس ڈے بناتے ہیں, آپ پیرنٹس کو بلاتے ہیں, آپ خود کاؤنسلنگ کرتے ہیں, مگر کاؤنسلنگ تب آئے گی جب پہلے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ یہ بچے کا بیہیویئر کیا ہے, بچہ کہاں پرابلم دے رہا ہے, پھر اس کا آئے گا کاؤنسلنگ کا ٹائم. تو پہلے تو اس کو جج کریں. ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ نالائق ہے, ہم تو کہتے ہیں یہ اسکول سے بھاگ رہا ہے, اس کو زنجیر پہناؤ. آپ کے سامنے ہی ہے کہ دینی مدرسوں میں بہت اچھے پہلو ہوں گے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں اور باپ کے سامنے بچے کو زنجیر لگی ہوئی ہے.
میں تو اپنے سیریل میں بھی دکھا چکا، خوفناک. اور کیا کہا جاتا ہے، ماں سے کیمرہ مین پوچھتا ہے کہ یہ بچہ یہاں اس کو کیوں، کہتی ہے میں خوش ہوں، یہ بھاگ جاتا تھا تو اس لیے اس کو جو زنجیر پہنانی پڑی. کسی نے پوچھا کہ بھاگ کیوں جاتا تھا؟ سوال تو یہ ہے، سوال تو یہ ہے کہ بھاگتا کیوں ہے. اس پہ کسی نے غور نہیں کیا. اور وہ بیچاری مائیں تو مجبور ہیں، کہتی ہیں کہ ہڈی اور چمڑی ہماری ہے، تمہاری ہے، باقی بچہ ہمارا ہے، یعنی جو مرضی اس کے ساتھ. تو یہ جب ایک سوسائٹی میں تو ریئیکشن پھر آتا ہے. پھر بچہ، تو آپ نے جو بات پوچھی وہ بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے ٹیچر کو کول رہنا چاہیے، بالکل انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. ہم پوچھتے ہیں، دوسرے سوال پہ مجھے جواب مل جاتا ہے. مثلا میں پوچھتا ہوں آپ کے پیرنٹس مل کے رہتے ہیں؟ تو جس میں پرابلم ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سر، بروکن فیملی سے، سنگل پیرنٹ ہے، مدر یا فادر. تو مسئلہ آ گیا نا ہاتھ میں، آگے پوچھنا ہی نہیں پڑا، سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ ہوتے ہیں طریقے کہ کس طرح سمجھنا ہے آپ نے. تو پہلے اسے انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے پھر آپ کو اس کا حل نکلے گا. اور ایک اور بات جو آپ نے پوچھی کہ ہمارے ٹولز کیا ہونے چاہیے. ٹولز بہت آسان ٹولز ہیں. مثلا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ٹولز میں میرا ایک مشکل کام ہے، میں بچوں کو کہانی لکھنا سکھاتا ہوں. اس لیے کہ جب فلم پڑھائیں گے تو کہانی پہلے آئے گی. اگر کہانی لکھنی نہیں آتی تو فلم تو نہیں بنا سکتا. تو میں کہانی لکھنا، اور کہانی لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے تربیت ہی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، اب یہ میرا ٹول نہیں تھا، یہ ٹول تھا باہر والوں کا، امریکی یونیورسٹی کا ٹول. میں نے اپلائی کیا. وہ ٹول یہ تھا، ٹول مل جاتے ہیں آپ کو کہ کس چیز کو کیسے پڑھانا ہے، ہر ایک کے الگ الگ ٹولز ہیں. 25 اسٹوڈنٹ تھے میں نے ایک کاغذ دیا ایک بچی کو. میں نے کہا تمہارے ذہن میں اس وقت جو کچھ آتا ہے، جو جملہ پہلے آتا ہے وہ لکھ دو. اس نے وہ لکھ دیا. وہ کاغذ اگلے اسٹوڈنٹ کو دیا کہ جو جملہ اس نے لکھا ہے اس سے کنیکٹ کرو اگلا جملہ. اس نے اگلا جملہ کنیکٹ کر دیا جیسے اس کو آیا. ساری کلاس نے اپنا اپنا جملہ کنیکٹ کیا. اینڈ میں وہ کاغذ میرے پاس آیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ بہترین کہانی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی وہ ہے، بس یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جب اس نے کنیکٹ کیا تو میں نے کہا پڑھو اس کو. پڑھا تو وہ تو روانی میں تھا. روانی کیسے آئی؟ کیونکہ ایک جملے کے ساتھ دوسرا جملہ جب اٹیچ ہوگا تو وہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہوگا، تو وہ خود بخود چل پڑے گی بات. تو بہرحال بہت سارے ہر سبجیکٹ کے الگ حوالے ہیں. لٹریچر پڑھنا ہو تو اس کے لیے تو پڑھانے کی ضرورت نہیں، کہا جاتا ہے لٹریچر پڑھو. اگر ایک بچے نے ناصر کاظمی نہیں پڑھا، فیض احمد فیض نہیں پڑھا، احمد فراز نہیں پڑھا، تو میں اس کو شاعری کیا پڑھاؤں گا؟ میں نہیں پڑھا سکتا. تو پہلے تو میں اسے کہوں گا تم پڑھو، پڑھ کے آؤ. وہ پڑھ کے آئے گا، بات کھل جائے گی. اس طرح ایک فلم ہے میرے ہی سبجیکٹ پہ جو میں پڑھاتا ہوں. میں پڑھاتا ہوں ایک تو فلم میکنگ، فلم ڈائریکشن، ایڈیپٹیشن، اور ایک پڑھاتا ہوں میں اسکرپٹ رائٹنگ جو میرا اصل کام رہا. تو اسکرپٹ رائٹنگ کی کلاس پہ ایک فلم ہے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسکرپٹ کی کلاس ہے. اس کا نام ہے ری رائٹ.
فلم کا نام ہے, آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گی, پرانی نہیں ہے, ابھی کی فلم. ری رائٹ. ری رائٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. تو اسکرپٹ ری ریٹن ہوتا ہے, ایک ڈرافٹ, دوسرا ڈرافٹ, تیسرا ڈرافٹ, چوتھا ڈرافٹ. وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ لکھا گیا, وہ امپرووائز ہوتا رہتا ہے. تو ری رائٹ فلم کے اندر پروفیسر ہے, میری طرح کا, پڑھانے آیا ہے, پہلا دن ہے اس کا. سین کیا ہے ذرا سن لیں. سین یہ ہے کہ وہ خود ہالی ووڈ کا رائٹر ہے, ہالی ووڈ فلموں کا. ایک فلم اس کی ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو فلم نہیں ملتی, تو اس اپنی ای میل کھولتا ہے, اس میں ایک یونیورسٹی کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہماری کلاس کو پڑھا دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میرے پاس تو ٹائم ہے. وہ آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو ڈین کے کمرے میں جاتا ہے. پہلا سین ہے, ڈین اسے ویلکم کرتا ہے کہ اوکے تم آ گئے ہو, آؤ. وہ کونے میں ڈبے رکھے ہیں, یہ اٹھا کے لے جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جو کلاس ہے آپ کی, یہ اس کے اسکرپٹ ہے, وہ ہم نے پہلے لکھوائے تھے تب داخلہ دیا ہے, تو یہ اسکرپٹ لے جاؤ اور پھر وہ کلاس جو ہے وہ آپ کو میٹ کرے. ہمارے ہاں الٹ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ آتا ہے خالی ہاتھ, جاتا ہے اسکرپٹ کے ساتھ. ہمارا تعلیم کا یہ طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اسے داخلے کے وقت کہیں پہلے اسکرپٹ لکھ کے لاؤ. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جن بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اس کو نہیں پتا, وہ ہم ہی کرنا. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے اس ٹریننگ سے بہت اچھے نتائج لے کے نکلے ہوں گے. تو بس میں اس پہ اپنی بات بند کرتا ہوں کہ آپ کا پھر شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم کوئی باتیں کر سکیں اور کچھ چیزیں ایک دوسرے تک پہنچا سکیں.